بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمار وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات شروع کریں گے کہ عالمی منڈی میں جو انٹرنیشنل پرائز ہے نا خام تیل کی، وہ بہت نیچے آ چکی ہیں۔ اب تقریباً $88 پر بیرل جو ہے وہ تیل کا ریٹ ہو چکا ہے، لیکن امپورٹڈ سرکار جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی پہ ایسے قائم ہے کہ انٹرنیشنلی پرائز جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں اور یہ جو ہے ہر 15 دن بعد قیمتوں کو بڑھا رہے ہیں، یعنی عوام کو جو ہے نا وہ جینے کا حق بالکل چھینا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جو ہم جو آئل استعمال کرتے ہیں، جو کھانے کے تیل ہیں، ان کی تقریباً 50% جو ہے وہ قیمتیں انٹرنیشنلی طور پر کم ہوئی ہیں، لیکن پاکستان میں ایک المیہ بن چکا ہے کہ جب بھی انٹرنیشنلی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو یہ امپورٹڈ سرکار اسے بڑھانا شروع کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی آٹے کا ریٹ جو ہے یہ بھی آپ دیکھیں کہ آٹا بہت مہنگا کر دیا گیا ہے، تقریباً 150 کے لگ بھگ 1 کلو آٹا ہو چکا ہے۔ خان صاحب کے دور میں یہ 80 روپے پر کے جی تھا۔ بجلی کے ریٹ آپ چیک کر لیں کہ 11 روپے خان صاحب بجلی پر یونٹ دے رہے تھے پاکستانی قوم کو، اور یہ جو امپورٹڈ سرکار ہے یہ انہوں نے 55 روپے فی یونٹ کر دیا ہے۔ پہلے ان لوگوں نے 47% جو گیس کی قیمتیں یہ بڑھائی، 44% بڑھائی، پھر ان لوگوں نے 47% بڑھا دی، گیس بھی مہنگی، اس کے بعد کھادیں مہنگی، ڈی اے پی کا جو ریٹ ہے وہ 14 سے 15 ہزار روپے پر بوری کا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ڈالر 177-78 پر تھا جب خان صاحب کی گورنمنٹ کو ان لوگوں نے رجیم چینج کے ذریعے گرایا گیا، اور جب ان کی اب گورنمنٹ آئی ہے تو اب خود ہی دیکھ لیں کہ تقریباً 235-38 کے درمیان یہ چل رہا ہے ڈالر۔ یار ان سے ایک سوال میرا بنتا ہے کہ پہلے تو یہ بتائیں، یہ جو کاریگر حکومت آئی ہے، ان لوگوں نے اس وقت یہ لانگ مارچ کیے اور جلسے جلوس وغیرہ روڈوں پر انہوں نے روڈ بلاک کیے کہ جی غریب کے لیے عمران خان کچھ نہیں کر رہا۔ 178 پر ڈالر ہے تو یہ ڈالر جناب بڑھ کیوں رہا ہے؟ مہنگائی اتنی ہے، ہم آئیں گے، ہم 100 کا ڈالر دیں گے، 100 پر پیٹرول دیں گے، ہم عوام کا درد لے کر آئیں گے۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا جب رجیم چینج آپریشن کیا گیا تو ان لوگوں نے لوٹے جو ہوئے تھے، جو ان لوگوں نے ضمیر فروش تھے، جن لوگوں نے اپنے ضمیروں کا سودا کیا تھا، وہ لوگ اس وقت طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، کہتے تھے عمران خان نے مہنگائی بہت کر دی ہے، ہم حلقوں میں نہیں جا سکتے، اس لیے ہم نے اپنے ضمیر کا فیصلہ کیا ہے، ہمارا ضمیر جاگا ہے، اس لیے ہم نے دوسری پارٹی جوائن کیا، عمران خان صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد کا ووٹ دیا ہے۔ اب میں ان لوٹوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں، یہ جو ضمیر فروش تھے، جن لوگوں نے اپنے ضمیر کے سودے کیے تھے، سندھ منڈی میں جس طرح بکروں کی منڈی میں بولیاں لگتی ہیں جانوروں کی، اس طرح ان لوگوں کی وہاں بولیاں لگائی گئی، اس وقت ان کی غیرت جو ہے وہ جاگی ہوئی تھی۔ اب ان کی غیرت کہاں ہے؟ عوام کا درد تو یہ لوگ اس وقت لے کر نکلے تھے، لیکن اب ان کا درد جو ہے وہ کہاں گیا وہ ان کا جو ضمیر اس وقت جاگا تھا؟ کہاں گیا وہ راجہ ریاض جیسے وہ لوٹے ہوئے تھے؟ کہاں گیا وہ نور عالم جیسے؟ اب ان سے سوال بنتا ہے، مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، اب آپ کے ضمیر کیوں نہیں جاگ رہے؟ اس وقت تو ان لوگوں کو ڈالر جو ہے وہ بریف کیس بھر کر دیے گئے تھے کہ بس آپ رجیم چینج کا حصہ بنیں اور باقی سب ہم دیکھ لیں گے۔ اب تو کوئی بھی نہیں بات کرتا، میڈیا کو ان لوگوں نے ایسا جو قابو کیا ہوا ہے، میڈیا پر آپ دیکھ لینا کہ مہنگائی پر کوئی بات نہیں کرے گا، سیلاب پر اتنی بات نہیں ہوگی، وہی بات کریں گے جو امپورٹڈ سرکار کے حق میں ہوگی، اور جو امپورٹڈ سرکار کو اچھا لگے گا وہی بیانیہ وہ جو ٹی وی چینلز ہیں وہ دکھائیں گے۔ جو حق اور سچ کی بات کرے گا اس صحافی پر پرچے ہو جائیں گے، ان صحافیوں پر ایف آئی آر درج ہوں گی، ان کو میڈیا بلیک کر دیا جائے گا اور چینلز بند کر دیے جائیں گے۔ یہ عجیب قسم کی بھونڈی حرکتیں کر رہے ہیں، مطلب اس پاکستان میں جینے کا حق کسی کے پاس نہیں، اپنی مرضی سے کوئی بندہ جی نہیں سکتا۔ ایک سانس تھی انسان جو اپنی خوشی سے لے سکتا تھا، میرے خیال میں اب وہ بھی مہنگی ہو چکی ہیں، اب وہ اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا۔ ان لوگوں نے آ کر ایسی تباہی پھیری ہے ان 5 ماہ میں کہ ان سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، مطلب اپنی ایسی ضد اور اپنی ایسی انا بنا لی ہے ان لوگوں نے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ عوام آپ کی، ایک تو سیلاب میں لوگ بہہ گیا، دوسرا ویسے جو ہے درد لے کر جو نکلے تھے تو ان لوگوں کے لیے پیٹرول اور یہ آٹا، چینی، یہ دالیں، یہ سب کچھ سستا کرتے، دالیں بھی ان لوگوں نے 40 30 روپے جو ہے وہ پر کے جی مہنگی کر دی ہیں۔ ہر چیز میں مطلب ان لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنی وارداتیں ڈالنا شروع کی ہوئی ہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ ٹی وی والے روزانہ اپنا پروگرام کرتے ہیں،
ان کو بس ایک پروگرام مل جائے صحیح، لیکن مہنگائی پر بات وہ نہیں کریں گے۔ یہ منصور علی جیسے، یہ جو صحافی حضرات ہیں، وہ سلیم صافی جیسے، حامد میر جیسے، مہنگائی پر بات کیوں نہیں کرتے؟ لفافہ ان لوگوں کو تگڑا ملتا ہے، اس لیے یہ مہنگائی پر بات نہیں کرتے۔ عوام بیچاری کیا کرے؟ عوام سڑکوں پر نکلے گی، خان صاحب کی کال پر نکل آتی ہے، احتجاج کرے گی، گھر چلی جائے گی، کیا کوئی چیز سستی ہوگی؟ کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک یہ امپورٹڈ سرکار جو ہے وہ الیکشن کی طرف نہیں جائے گی، اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جائے گا، یہ امیر جو ہیں یہ امیر ترین ہوتے جائیں گے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ان میڈیا صاحبان کو اور یہ امپورٹڈ سرکار کو سوچنا چاہیے۔ امپورٹڈ سرکار مہنگائی کم کرے اور میڈیا والے جو ہے وہ حقیقت بیان کیا کریں۔ آج تک کے ناظرین اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔